بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، یعنی امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور انہیں تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 98۔ عطا نے کہا، میں نے حضرت ابن عباس سے سنا، وہ کہتے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دیتا ہوں، یا عطا نے کہا میں حضرت ابن عباس کے متعلق شہادت دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے۔ آپ نے خیال کیا کہ آپ عورتوں کو نہیں سنا سکے، اس لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور انہیں صدقے کا حکم دیا۔ اس پر عورتیں بالیاں اور انگوٹھیاں پھینکنے لگیں اور حضرت بلال اپنے کپڑے کے دامن میں لیتے جاتے تھے۔ اور اسماعیل نے ایوب سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایوب نے عطا سے یوں روایت کی کہ حضرت ابن عباس نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہادت دیتا ہوں۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ و تعلیم میں اور نیز اجتماعی کاموں اور قومی مشروعات میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ شریک کیا ہے، جیسا کہ آگے جا کر یہ امر واضح ہو جائے گا۔ بعض قومیں اپنے مذہبی عقیدہ کی روح سے عورتوں کی تعلیم گناہ اور عیب سمجھتی ہیں، بلکہ بعض مذاہب جیسے عیسائیت عورتوں کو انسانی روح سے بھی خالی اور بہشت میں ان کا داخلہ ناممکن خیال کرتے تھے۔ اسلام نے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا النساء 2، جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا کا اعلان کر کے اس بد عقیدے پر کاری تبر چلایا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے جن سے لطیف کی حیثیت علم میں بھی بلند کر دی ہے، مگر باوجود اس کے ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کی بد رسومات و بد عقائد سے متاثر ہو کر عورتوں کو پھر زمانہ جاہلیت کے قبرستانوں میں لے گئے ہیں، اور وہ اسلامی گھر جو نور علم سے چراغاں تھے پھر تیرہ و تار ماتم کدہ بن گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔